هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ہاں جی، سورۃ الشورى. شورا آپ سب جانتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کو کہتے ہیں، یا ایک دوسرے سے مشورہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں. اس سورت کا موضوع جو ہے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، ظالم ہیں، سرکش ہیں، ان کو بھی سائیڈ بائی سائیڈ یہ بتایا کہ تم نے شکست کھانی ہے، تم ہی نہیں ذلیل ہونا ہے. اور ایک اہم مسئلہ یہ بتایا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی یعنی شرعی سیاست کے جو مسائل ہیں ان میں شورا جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ شرعی سیاست کا ایک اہم رکن ہے کہ شورا کے بغیر اپنی سیاست کو یا اپنی شرعی سیاست کو نہ چلایا جائے. مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی، اور وہاں پہ جو بھی مناظر تھے، جو سین بنا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک کو خوشخبری سنائی جو ماننے والے تھے، جو اس جہاد میں شامل تھے، اور دوسروں کو وعید بھی سنا دی کہ تم سرکش ہونے کی وجہ سے مار کھاؤ گے، شکست کھاؤ گے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف. یہ پانچوں حروف مقطعات ہیں، الگ الگ ان کو آیت شمار کیا گیا ہے. آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، ان کو الگ الگ ایک آیت شمار کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت ہے، لیکن یہ اہمیت زیادہ سے زیادہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ حروف ہیں، ان سے سورت کا آغاز کیا ہے، لوگوں کو متوجہ کیا اپنی طرف، اور چاہا یہ ہے کہ انہی حروف سے ہی الفاظ بنے ہیں آیات کے، قرآن مجید کے، اور یہ الفاظ تم بھی بولتے ہو، یہ حروف تم بھی استعمال کرتے ہو. تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ انہی الفاظ اور حروف سے ملا جلا کے کوئی آیت یا سورت یا قرآن مجید جیسی کتاب بنا کے دکھا دو. تو باقی اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک جب ہر بات اس کی واضح ہے تو پھر یہ حروف مقطعات واضح کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ چیلنجنگ حروف ہیں، بس اتنا ہے. ہاں کا کوئی لفظ نہیں ہوتا. آپ بھی کوئی ایسی صورت بنا کے دکھا دیں. آخر حامیم عین سین قاف جو بولا گیا ہے، اس کے بعد جو لفظ آ رہے ہیں یا آیات بنتی جا رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتی ان کی، بالکل واضح ہیں. تو انہی کی وضاحت جو ہے نا چاہیے ہے، نہ کہ یہ کہ یہاں میم کا کوئی لفظ ہے بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہو کہ یہ ہا اور میم یہ الگ الگ معنی و مفہوم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چند حروف مل نہ جائیں. کوئی روٹ بنتا ہے ان کا، اور روٹ بن کے پھر اس کے بعد پھر آگے لفظ بنتے ہیں، مشتقات بنتے ہیں، اور مشتقات کے پھر معنی بنتے ہیں. آپ دیکھیں نا، کیا عربی گرامر میں دو چیزیں مشہور نہیں، ایک اس میں جامد ہے اور ایک اس میں مصدر ہے. جامد کوئی معنی نہیں ہوتا اس کا، لیکن اسم ہے. پھر ہم انسان اس کا نام اسم کیوں رکھتے ہیں؟
پھر اس کے بعد یہ کہ اس سے کوئی اور لفظ نکلتے ہیں نہیں، لیکن مصدر سے بہت کچھ نکلتا ہے. تو یہی چیز ہے جو اس کو یہاں بھی دیکھنی ہے. کذالک، اسی طرح یوحی وحی کرتا ہے، الیکا طرف آپ کے، وَإِلَى الَّذِينَ اور طرف ان کے جو من قبل کا آپ سے پہلے تھے، اللہ تعالی العزیز جو بڑا زبردست ہے، الحکیم جو خوب حکمت والا ہے. یعنی بتایا کذالک کا مطلب یعنی اسی طرح، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا ہکذا، اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، اور ان انبیاء کرام کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے. کون وہی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے انبیاء کرام پر وہی نازل کی، اسی طرح آپ پر بھی کی ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اگر پہلے انبیاء کرام کو مانا جا رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ اور اگر آپ کا انکار کیا جا رہا ہے تو پچھلے انبیاء کرام کی وحی پر بھی انکار کیا جا رہا ہے. اور یہ انصاف نہیں ہے کہ پچھلے انبیاء کی وحی کو مانا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتری وحی کو نہ مانا جائے. تو اس لیے جو مانتے ہیں ٹھیک، جو نہیں مانتے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز، بڑا زبردست ہے، ان سے انتقام لینا جانتا ہے. العزیز، کیونکہ جو دشمن اس کے بنیں گے وہ اللہ پر بھاری نہیں ہو سکتے. الحکیم، جو اپنی تدبیر میں بڑا حکیم ہے، دانا ہے. مخلوق بنائی ہے اس نے، اس کے معاملات کو کیسے چلانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان تمام معاملات کو سیٹل کیا ہوا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہوا، اور وہی، العلی بہت بلند ہے، العظیم بہت بڑا ہے. یعنی کچھ بھی نظر آتا ہے آپ کو اس کائنات میں، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ان کا استعمال کر سکتا ہے. تو ہم بھی بحیثیت ایک انسان کے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے بلند تر ہے اور ہر اعتبار سے بہت بڑی ہے. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرنا، وہ پھٹ پڑیں. یتفطرنا، وہ پھٹ پڑیں. فاطر کا لفظ بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. فاطر کا کیا مطلب کیا تھا ہم نے؟ پیدا کرنے والا. میں نے بتایا تھا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میں نے بڑا سوچا فاطر کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اتنے میں دو بدو آئے لڑتے ہوئے میرے پاس. تو ان کا مسئلہ تھا ایک کنویں کا. ایک کہتا تھا یہ میری ملکیت ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری ملکیت. تو ایک نے دلیل دیتے ہوئے کہا انا فطرتھا، کہ میں نے اس کو پھاڑا ہے، یعنی میں کھودتے کھودتے اینڈ تک گیا ہوں اور پانی نکلا ہے میری وجہ سے، میری کوشش سے، اس لیے یہ میرا ہے. تو سیدنا ابن عباس فرمانے لگے اب سمجھ آئیے فاطر کا کیا مطلب ہے. تو یہاں بھی یتفطرنا کا مطلب کیا ہے؟ وہ پھٹ پڑیں. من فوقہن، اپنے اوپر سے. والملائکۃ، اور فرشتے. یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں. بحمد ربہم، ساتھ تعریف کے اپنے رب کی. ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں. لمن، ان کے لیے جو فی الارض، زمین میں ہیں. الا، خبردار. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. ہوا، وہی ہے. الغفور، بہت بخشنے والا. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اور اس کا جو جلال ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کے متحمل یہ زمین و آسمان کی کوئی شے نہیں ہو سکتی. بہت عظیم ذات ہے. یہ آسمان و زمین جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت مضبوط قسم کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے یہ معمولی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کے جلال کو یہ برداشت نہ کر سکیں بلکہ پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ اتنی بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر والملائکۃ یسبحون، اور فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں. بحمد ربہم، ساتھ تعریف کے اپنے رب کی. پھر فرشتے بھی ہیں
جو اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں مسلسل. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی پاز نہیں لیتے. یہ ان کی حالت ہے. تو آپ دیکھیے پہلی بات میں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیبت بتائی ہے، اپنی عظمت بتائی ہے کہ میرا رعب اس کائنات پر جو بڑی سے بڑی مخلوق ہے تمہاری نظروں میں، وہ ہے آسمان اور زمین. اس مخلوق پر میرا رعب اور تعظیم عظمت اس قدر ہے کہ یہ میرے رعب سے شاید پھٹ جائیں. میں ہی ہوں ان کو سنبھالے ہوئے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ مثلا ماضی میں ہم علماء کے بارے میں پڑھتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی نیک شخصیت تھے، جہاں عالم تھے وہاں سنت کو بھی بہت چاہنے والے تھے، اس لیے ان کو امام و اہل سنہ کہا جاتا ہے. کچھ ہیں امام ہیں مگر وہ امام و اہل رائے ہیں، ان کی ذہانت ادھر گئی ہے. اور کچھ ہیں جنہوں نے سنت پہ غور و خوض کرنے کے بعد اس کی ایک ایک بات پہ ایک ایک عمل پہ عمل کیا ہے. اور انہی میں امام احمد بن حنبل ہیں جن کو امام و اہل سنہ کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ایسی بارو شخصیت تھی کہ لوگ جو ہے نا نظر نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کو نظر بھر کے دیکھ سکے. اور جو بھی کوئی بھی دیکھتا تو وہ یہی کہتا تھا آپ کو دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. ایسی شخصیت تھی وہ. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا ایک روب تھا، ایک ماحول آپ نے ایسا بنایا ہوا تھا کہ جس میں دوستیاں بھی تھیں، ہمدردیاں بھی تھیں، شفقت بھی تھی. مگر جو بڑے بڑے عظیم صحابہ تھے جو آپ کے ہر وقت اکٹھے رہتے تھے، پاس رہتے تھے، وہ بھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو ایک انسان کا انسان پہ روب ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا جو روب ہے وہ اس آسمان پہ اس قدر ہے کہ اگر اللہ کنٹرول نہ کرے تو یہ آسمان پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اتنی عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس جملے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیبت بتائی ہے. اور پھر والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کی. دوسری طرف فرشتے جو ہیں، بڑے سے بڑا فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی مسلسل اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ تو عظیم ذات ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے. اور پھر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں. اب فرشتے ادھر تسبیح کرتے ہیں اور ادھر زمین میں جو مومن ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے، لمن فی الارض سے مراد ہر بندے کے لیے نہیں ہے، جو مومن ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے رب کی جناب میں عرض کرتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اپنے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ غفور ہوگا. اور رحیم یہ ہوگا کہ اللہ تو ان کی توبہ کے بعد، ان کی گناہوں کی معافی کے بعد ان پر رحم فرما، ان کو کوئی سزا نہ دے. یہ فرشتے کہتے رہتے ہیں، فرشتے. الا ان اللہ، لوگوں سنو، بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی الغفور، بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ہے. فرشتے بھی سمجھتے ہیں کتنی ان کی محبت ہے اہل ایمان سے. سوچے نا، یعنی ہم تو غیب میں ماشاء اللہ ہمیں اتنی دعائیں مل رہی ہیں ہمارے حق میں، رب کی جناب میں گناہوں کی بخشش مانگی جا رہی ہے. اور کون مانگ رہے ہیں؟ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو گناہوں سے معصوم ہیں، بچے ہوئے ہیں.
سوچئے دین کی محبت کس قدر قریب کر دیتی ہے ایک دوسرے سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ مخلوق چاہے کوئی اور ہو وہ بھی قدر کرتی ہے ایمان والوں کی، کہ فرشتے جو ہیں گناہوں سے پاک ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن وہ جانتے بوجھتے پھر بھی ہمارے لیے رب کی جناب میں بخشش کی ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہے اوپر کا سسٹم جو اللہ فرماتے ہیں میں اتنی عظیم ذات ہوں، اور فرشتوں کے دلوں میں انسانوں کی اور انسانوں میں بھی مومنوں کی جو محبت ہے وہ ڈال کے رکھتی ہے. اس لیے کہ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو بھی انسانوں میں وہ انسان پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. دوستی ایسے ہی ہوتی ہے نا، تو وہ دوستی نبھاتے ہیں. والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے سوا اولیاء حمایتی، اللہ حفیظ علیہم، اللہ خوب نگہبان ہے ان پر، وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر بوکیل کوئی ذمہ دار. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک بنا رکھے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میں ہی ان کا نگران ہوں، ان کی ایک ایک بات کا اور ان کے ایک ایک عمل کا. مجھ سے ان کی کوئی بات کوئی عمل فوت نہیں ہو سکتا. میں نے پھر ان کو ان کے اعمال اور اقوال کی مناسبت سے جزا دینی ہے. اللہ حفیظ علیہم کا یہ مطلب ہے. اس لیے اللہ کے رسول وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کوئی ذمہ دار مقرر نہیں کیے گئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ ان کے ایک ایک عمل کی نگرانی بھی کریں، ان کو گنے بھی صحیح، اور کل ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں اور کیا کیا عمل کیے. بلکہ آپ کون ہیں؟ آپ نگران نہیں ہیں. کون ہے پھر؟ آپ منذر ہیں. آپ ان کو ہماری جو رسالت ہے، ہمارا جو پیغام ہے وہی پہنچانے کے لیے مکلف ہیں. آپ پہنچا رہے ہیں بس، باقی میں ہی جانوں یہ جانیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا وحی کی ہم نے الیک طرف آپ کے قرآنًا عربیًا قرآن عربی لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ مکہ والوں کو. اللہ کے رسول جس طرح ہم نے پہلے انبیاء کرام پر وحی نازل کی تھی، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی قرآن نازل کیا ہے. ہم نے کیا ہے، آپ نے نہیں بنایا. لوگ شک کرتے ہیں، لوگ نہیں مان رہے، الزام دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے گھڑا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح پہلے انبیاء کرام پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ان کو کتاب عطا کی تورات، داؤد علیہ السلام پر وحی کی اور ان کو کتاب عطا کی، کیا کون سی کتاب عطا کی؟ زبور. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کتاب نازل کی، انجیل. بہنی اسی طرح اللہ کے رسول ہم نے بھی آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کا نام ہے قرآن، اور یہ سب وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں. لیکن قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی اس کی زبان ہے اور وہ ہے عربی. جیسے پچھلی کتابیں اپنی اپنی زبان رکھتی تھیں، اسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، جو بالکل واضح بات کر رہا ہے ان لوگوں کو جن میں آپ رہتے ہیں، جن کو آپ میسج دے رہے ہیں، یعنی عرب کے لوگوں کو جن کی زبان عربی ہے اور یہ سمجھتے ہیں عربی زبان کو، ایک ایک لفظ کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ دیکھیں نا کس طرح جانتے ہیں. ہمارے مسلمان اجمی جو لوگ ہیں وہ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تو شاید بہت کچھ چھوڑ دیتے، مگر ابو لہب عرب ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھا ہے تو کتنا مخالف ہوا ہے. سمجھتے ہیں کتنا مخالف بنا ہے. وہ سمجھ گیا کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے سے ہمارا سارا سسٹم جو خداؤں کا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں اور جن کی آمدنیاں ہیں، جو نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ سب کی جڑ کاٹ رہا ہے یہ جملہ. اس لیے تو وہ مخالفت میں پیش تھا. اس لیے تو اس نے پہلی دعوت میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس قدر برا کہہ دیا، جبکہ یہ وہ شخص تھا جو آپ کی پیدائش پہ خبر سنتے ہی
سویبہ لونڈی کو کہتا ہے جاؤ تم آزاد ہو، پیدائش پہ خوش ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی بات کی ہے تو دشمن بن گیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو، ہم نہیں سمجھتے۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے تو شاید ہمارے ہاں یہ سارا وہ سسٹم نہ ہوتا جس کو ہم نے بنا رکھا ہے، اور بہت سے اللہ اور اپنے درمیان بہت سے واسطے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے۔ اچھا، یہ وحی کی بات بھی سمجھ لیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے نبیوں کے علاوہ دوسروں پر بھی، جیسے مثال کے طور پر قادیانی اور احمدی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان کیا ہے کہ وحی اگر نبیوں پر ہوتی ہے تو وحی اوروں پر بھی ہوتی ہے۔ موسیٰ پر بھی وحی ہوئی تھی، سیدہ مریم پر بھی وحی ہوئی تھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس امت میں بھی کسی پر وحی نازل کر سکتا ہے۔ اور بھائی وہاں وحی کا مطلب وہ وحی نہیں ہے جو قرآن مجید یا میسج جو ایک نبی کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس طرح کی ہے۔ یہ تو وہی ہے کہ دل میں انسان کے اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دے۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ جناب موسیٰ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوں اور ان کو پہلے یہ کہا ہو کہ میں آیا ہوں اور آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ رہا ہوں، یا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں، بس اس کے حکم سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ فرشتے کے آ جانے سے وہ نبی بن گئی یا قرآن مجید نے ان کو نبی کہا ہو۔ اور یہ وہی تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی کرتا ہے، ان کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرعون سے کہا تھا، جب اس نے پوچھا نا وما رب العالمین، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربی الذی اعطی کل شیء ثم ہدا۔ یہ ہدا کا جو لفظ ہے اس کو گائیڈ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس بچے کو نہ ماں کچھ کہتی ہے، وہ بچہ بات ہی نہیں سمجھتا ماں کی، لیکن وہ بچہ خود ہی ماں کے دودھ کو منہ میں لیتا ہے اور سک کرتا ہے۔ کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کون سکھاتا ہے؟ تو یہ سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے دل میں خیال ڈالنا۔ آپ ان چیونٹیوں کے سسٹم کو دیکھیں، یہ کون ان کو آگاہ کرتا ہے؟ ان کی باقاعدہ آوازیں ہوتی ہیں، مخصوص آواز۔ ہر جو نسل ہے چیونٹی کی اس کی اپنی ایک آواز ہے، اور یہ آواز وہ کہیں بھی میٹھا پالے یا کہیں کوئی شکار پالے، اکیلی ہوگی، وہ ایک دفعہ آواز ایسے دے گی ساری کیڑیاں ادھر ادھر سے جمع ہو جائیں گی۔ تو یہ وہی ہے، یہ خیال ہے جو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اس کا یہ چور دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کہ اگر اللہ دوسروں پر وحی کرتا ہے تو ہم پر بھی کر سکتا ہے، پھر تو آپ پر بھی ہوتی ہے، مجھ پر بھی ہوتی ہے، پھر آپ بھی نبی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں۔ اگر اس کا معنی یہی لیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف۔ اور یہ وحی جو ہے ہم سب جانتے ہیں، جبریل امین بھی لے کے آتے تھے، آپ کے دل میں بھی بات ڈال دی جاتی تھی، آپ کو خواب بھی دکھا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یا جبریل امین ایک انسانی صورت میں بھی آپ کے پاس آ جاتے تھے۔ یہ مختلف وحی کی شکلیں تھیں۔ اور اسی طرح اوحینا الیک، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، قرآن عربیا، قرآن کی جو عربی زبان میں ہے۔ کیوں؟ لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو۔ قری قریہ کی جمع ہے، قریہ کی جمع ام القری کا پھر کیا مطلب ہوا؟ بستیوں کی ماں۔ اس کو کہا گیا، یہ نام ہے مکہ کا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے پارے کے شروع میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ،
ٹھیک ہے نا، کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا نا، تو زمین کی گولائی میں جو سب سے اوپر چیز آئی ہے بالکل مڈ میں، اور اس سے زمین کو پھیلاؤ ملا ہے چاروں طرف سے، وہ سب سے اوپر جو چیز آئی ہے، وہ جگہ جو آئی ہے، وہ مکہ کی سرزمین تھی۔ اور پھر مکہ کی سرزمین میں بھی جو اس کے مڈ میں تھی، وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو دنیا کے زمین کے بالکل مڈ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ تم مکہ والوں کو بھی ڈراؤ، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں۔ مکہ کے ارد گرد کون ہیں؟ پھیلتے جائیں، پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے، چاروں طرف۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، رسول بن کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی رسالت وقتی نہیں ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عربوں کو پہلے آگاہ کرنا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر پوری دنیا میں چاروں طرف پھیل جانا ہے، اور دنیا والوں کو بھی وارن کرنا ہے، ڈرانا ہے، بتانا ہے کہ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا، یہ فائنل بک ہے، اس کو مانو، اس کو سمجھو، اچھے انسان بن جاؤ، اور برے کام، شرک جیسے کام، کفر جیسے کام چھوڑ دو۔ پھر وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن سے۔ جو نہیں مانتے ان کو ڈرا دیں، کہ انہیں بتائیں قیامت آنی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یقینی بات ہے، ہر شے کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک اینڈ ہے، یہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی لائف کو اس پر قیاس نہ کریں کہ لاکھوں سالوں سے یہ آسمان اور زمین بنے چلے آ رہے ہیں، کبھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار نہیں ہوئے، تو لہذا، اور ہم آتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، نسلیں آتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، تو لہذا یہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا باقی رہے گی، کوئی قیامت نہیں آ سکتی، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی لائف کو 70 سال 80 سال میں کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی بھی ایک لائف ہے، اس دنیا کی بھی ایک لائف ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی کتنی لائف ہے۔ اس لیے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ایمان یہ ہو کہ قیامت آئے گی، اور قیامت اس لیے نہیں آئے گی کہ بس سب کچھ تباہ ہو جائے، بلکہ اس لیے آئے گی کہ یوم الجمع، وہ دن ہوگا سب انسانوں کو جو آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، بڑے چھوٹے، کہیں بھی انسان رہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ایک میدان میں۔ کیوں جمع کرے گا؟ حساب کتاب کے لیے۔ تو اس سے بھی ڈرائیے ان کو کہ بھئی ایک حساب کتاب کا دن آ رہا ہے جس میں ہم سب نے جمع ہونا ہے، جس میں ظالم بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، بد بھی ہوگا، دشمن اللہ کا بھی ہوگا، اور محبت کرنے والا بھی ہوگا اللہ اور رسول کا۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کرنا ہے، اور اس انصاف کی بنیاد پہ 2 فریق بنیں گے، ایک فریق ہوگا فریق فی الجنہ، ایک فریق جائے گا جنت میں، وفریق فی السعیر، اور دوسرا فریق جائے گا دوزخ میں۔ یہ ہے دنیا کا پرپس۔ یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کی زندگی جو ہے نا، وہ ہمیشگی کی ہے۔ جس طرح ہماری زندگی عارضی ہے، اسی طرح اس کائنات کی زندگی بھی بڑی عارضی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَهُمْ، البتہ بنا دیتا ان سب انسانوں کو، امت واحدتاً، ایک ہی، ولیکن، اور لیکن، یدخل، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، برحفی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور جو ظالم ہیں، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ باقی رہا یہ کہ ہم انسانوں میں اختلاف کیوں ہے،
اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو سب کو ایک ہی ذہن کا بنا دیتا، ایک ہی مسلک ہوتا، ایک ہی نظریہ ہوتا، ان کا ایک ہی دین ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے، لیکن یہ زبردستی ہوتی، اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ میں نے جبر نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنی کسی پر، انسان ہے اس کو آزاد چھوڑو، ٹھیک ہے۔ پھر اس آزادی کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو پھر ایسے خوش نصیب انسان کو اللہ اپنی رحمت سے اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اپنا بندہ بنا دیتا ہے، وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اور جو ظالم ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ہم ایک اللہ کی طرف جائیں، اس کا کہنا مانیں، اس کے بندے بنیں، جو یہ نہیں چاہتے بلکہ وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ایسے ظالم جو ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ ما لہم من ولی ولا نصیر، ایسے لوگوں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار، اس لیے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، اپنے آپ کو بندہ خدا نہ بنایا، خود خدا کے منصب پر بیٹھنے کی انہوں نے کوشش کی، یا دوسروں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون ہی، اس کے سوا، اولیاء، کارساز۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں دیکھیے کتنی بری بات ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے علاوہ چند اور خدا بنا رکھے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارے پروٹیکٹر ہیں۔ الولی کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، ہمیں بچانے والے ہیں، ہمارا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ پیچھے عقیدہ ہوتا ہے، یہ ولی جو اکثر و بیشتر ہمارے ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں نا، فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، تو یہ اصل میں پیچھے یہی عقیدہ ہے کہ اس کا دامن پکڑ لو اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بچا لیں گے، ان کی خدمت میں تھوڑے سے نذرانے پیش کر دو، ان کو خوش کر دو، یہ کل کو ہمیں خوش کر دیں گے، چاہے ہم کتنے گناہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، اللہ کی بھرپور نافرمانیاں کریں، لیکن ایسے لوگوں کو، ایسی ہستیوں کو اگر تھوڑا سا اپنا پروٹیکٹر بنا لو، حفاظت کریں گے، ہمارا خیال کریں گے، ہمیں بچائیں گے، تو بس اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بنا تو لیے ہیں، کیا واقعی یہ ولی ہوں گے؟ کیا واقعی یہ پروٹیکٹر ہوں گے؟ اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے، فاللہ هو الولی، یاد رکھو اللہ ہی کارساز ہے، کوئی اور کارساز نہیں ہے، یہ سب تمہاری طرف سے باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے اختیارات ایسے لوگوں کو نہیں دے رکھے جن کو تم نے بڑی ہستی سمجھ کے صاحب اختیار بنا رکھا ہے۔ اللہ اصل میں هو الولی، وہی کارساز ہے، اختیار اسی کے پاس ہے، وہی چاہے تو تمہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور چاہے تو تمہیں سزا دے سکتا ہے، اس لیے اللہ کو ولی بنائیے، کسی اور کو نہ بنائیے۔ اب دیکھیں نا کتنی اہم بات ہے، اسی کو تو سامنے رکھ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ بیٹا نیک عمل کر ورنہ کل قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ دیکھیے مردے فوت ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، اب ان مردوں کا ولی کون ہے؟ کون ہے کارساز؟ کیا ہے دنیا میں کوئی ہستی جو ان مردوں کو، جو بالکل ریزہ ہو چکے ہیں ہزاروں سالوں سے، وہ قبروں میں پڑے، ان کی قبریں بھی گم ہو گئیں، ان کا وجود بھی گم ہو گیا، کوئی ہے جو ایسے مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ کون ہے کارساز ان کا؟ اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں وہ جو مردوں کو زندہ کروں گا۔ اچھا، مردوں کی بات اس لیے بھی کی ہے کہ لوگ جو ہے نا، جو موجود ہوتے ہیں ان کو ولی کم مانتے ہیں، جو رخصت ہو جاتے ہیں اپنی طرف سے بناتے ہیں ان کو ولی بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو جلا بھی نہیں سکتے، میں ہی ہوں جو ایسے مردوں کو زندہ کروں گا۔
وہ کیا کارسازی کریں گے دوسروں کی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے، فیہ، اس میں، من شیء، کسی چیز سے، فحکمہ، تو فیصلہ اس کا، الی اللہ، طرف اللہ کے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دین کے کسی بھی معاملے میں، فیہ کا مطلب اس دین میں، اس دین کے کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے ہو. یعنی مثلا دین یہ کہتا ہے ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، ہم سب اسی کے غلام ہیں، اسی کے بندے ہیں، یہ دین کہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو اب اس اختلاف کا حل ہم کس سے چاہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا. یعنی اس کا حکم، اس کے بارے میں جو فیصلہ اللہ دے گا وہی ماننا پڑے گا سب کو، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور. اور دنیا میں بھی اگر اس کا فیصلہ چاہنا ہے تو پھر اس کی کتاب کی طرف آنا پڑے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، کیونکہ دین سارے کا سارا ان دونوں سے ہی مکمل ہوا ہے. اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ بھی سارے کے سارے ان دونوں سے ہی، قرآن اور سنت سے ہی لیے گئے ہیں، وہی بنیاد ہیں. تو جب کوئی بھی انسانوں میں آپس میں اختلاف ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم معمولی سی شے میں بھی جھگڑو تو اس کو کہاں لٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. بس تو یہ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حکم اللہ تعالی کی طرف ہوگا. ہم نے فیصلہ اللہ تعالی سے چاہنا ہے اور کسی سے نہیں چاہنا، کیونکہ اسی کا حکم چلتا ہے. ہاں، الا لہ الحکم، سنو حکم اسی کا ہے. ایک جگہ الا لہ الامر، امر بھی اسی کا ہے. تو وہاں حکومت کر لیں، یہاں حکم کر لیں، دونوں بہرحال اللہ کے ہی چلیں گے، کسی اور کے نہیں چلیں گے. تو یہ تاکید ہے ہم سب انسانوں کو، کیونکہ کسی اور عدالت میں ہم لے گئے تو اس نے جانبداری کرنی ہے، مگر اللہ کی عدالت میں لے گئے تو اللہ کو سب ماننے والے ہیں. یہ ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں، مگر کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی شریعت کو ہم نہیں مانتے، یا اس کی ذات اکیلی کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. تو یہ تو اختلاف ہوگا. تو اس اختلاف کا حل کیا ہم انسان لڑ مڑ کے آپس میں لڑ مر کے ختم کر کے اپنے ایک دوسرے کو وہی حل چاہتے ہیں؟ نہیں، اس لڑائی نہ کیجیے، اس جھگڑے کا فیصلہ چاہیے. کسی ایسی عدالت میں جائیے جو صحیح فیصلہ کر سکے، اور دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے انسانوں کی جو صحیح فیصلہ کرے، اس لیے کہ انسان جانبدار ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی عدالت میں انسان آئے تو اللہ تعالیٰ کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ عظیم ہستی ہے، تو اس کے فیصلے مانیں. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربی، میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو یہ تو اللہ ہے جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر شے میں حکومت یا حکم چلتا ہے، اور اس کے حکومت کو یا اس کے حکم کو ماننا چاہیے. اور کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ہر شے پر حکم چلتا ہو یا اس کا حکم مانا جا رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان اللہ هو الحکم، ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم. یہ اللہ تعالیٰ ہی ایک جج ہے، اور سارے فیصلے، سارے حکم، سارے فیصلے، سارے ڈسپیوٹ، جھگڑے، وہ اسی کی طرف ہی لے جانے چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے. اس لیے علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، یعنی اپنے تمام معاملات کو میں نے اسی کے سپرد کر دیا. میرے جتنے بھی وسائل اور اسباب ہیں
میں ان پر اس وقت اعتماد کروں گا جب میں ان تمام وسائل کو بھی اللہ کے سپرد کر دوں گا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، یعنی اپنے تمام معاملات کو میں اللہ کی طرف لوٹاتا ہوں. اگر وہ درست ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو میں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم، اس نے بنائے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام، اور مویشیوں سے، ازواجا، جوڑے، ویذرؤکم، وہ پھیلاتا چلا جا رہا ہے تمہیں، فیہ، اس میں، لیس کمثلہ، نہیں ہے اس کی مانند، شیء، کوئی چیز، وہوا، اور وہ، السمیع، خوب سننے والا ہے، البصیر، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے جو اللہ ہے، جس کو میں مانتا ہوں، جس کو میں اپنا ولی سمجھتا ہوں، وہ ایسی ہستی ہے جس نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا ہے. پھر اس نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے اپنی جنس سے، انفس کا مطلب ہی کر لیجئے، تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے. یعنی انسان مرد کا جوڑا ایک انسان عورت بنائی، اور اسی طرح جانور کوئی بھی ہے اس کا جوڑا اسی جانور کی میل بنائی، فیمیل بنائی. پرندے، ہر شے کو دیکھ لیجیے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، ٹھیک ہے، مویشیوں کے بھی اسی طرح جوڑے بنائے. مختلف قسم کے مویشی ہیں، ان کے جوڑے ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو مذکر مؤنث، میل فیمیل، یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. پھر یذرؤکم فی، یہ نہیں بنایا ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، یذرؤکم فی، وہ تمہیں پھیلاتا چلا جاتا ہے اس زمین میں. دیکھیے کس طرح تمہاری نسلیں جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسری نسل وہ آ رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے. آدم سے حوا، اور حوا کے بعد 2 2، 4 4 کے بعد 8 8 کے بعد 16 16 کے بعد 32، پھر اس طرح اس کے ڈبل کرتے جانا، ڈبل کرتے جائیں. اور آج اس کی تعداد دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھیلا دیا ہے. اور پھر زمین میں اللہ تعالیٰ پھیلاتا چلا جا رہا ہے، جس میں ہم جیتے ہیں، جس میں ہماری معیشت کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. یزرعکم فی، زرع، یزرع کا مطلب کیا ہے؟ پھیلانا. جیسے آتا نا والذی زرعکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے. تو اللہ ہمیں پھیلاتا چلا جا رہا ہے، ہر جوڑے کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں. لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مانند کوئی شے بھی، یعنی اس کی ذات کی طرح بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے نام کی طرح کوئی ایسا ہستی نہیں ہے جس کا یہ نام ہو، اللہ. پھر اسی طرح جیسے وہ کام کرتا ہے اس کے کاموں جیسا بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ٹائٹلز ہیں، ایسے ہی کسی اور کے ٹائٹل نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چند ایک چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو اس کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، اس کے نام کی طرح کسی کا نام نہیں ہے، اس کے کاموں کی طرح کسی کا کوئی کام نہیں ہے، اس کی صفات کی طرح، ٹائٹلز کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے. بس کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ رؤوف ہے تو نبی علیہ السلام بھی رؤوف ہیں، یہ صفت اس طرح کی ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہے. یہ موافقت یوں تو ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس رأفت کے ہیں، شفقت کے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ شفقت اور پیار ڈالا ہے، تب جا کے آپ رؤوف بنے ہیں. تو لیس کمثلہ شیء، تو یہاں یہی مفہوم سمجھیے گا
کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی اس کا نام نہیں رکھ پاتا، نہ کو اس جیسے کام کرتا ہے، نہ اس جیسی صفات ہیں کسی کی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس میں کچھ چیزیں تو ہیں جو ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ نہیں ہے کا کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ اس میں ہر شے موجود ہے، نہ، وہ خود کہتا ہے ان اللہ لا یظلم، ٹھیک ہے نا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کچھ بہت سی ویسی منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں میں بھی کہا جا سکتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ اس کی ایک صفت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر بندے کو، جو مخلوق بھی کچھ بولتی ہے میں سنتا ہوں، اور اسی طرح جو بھی عمل کرتی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ ہے کوئی ایسی ہستی دنیا میں یہاں بیٹھا ہوں جو کر رہا ہوں، اس کمرے کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو باہر بیٹھ کے مجھے نوٹ کر رہی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک ایک بندے کے عمل کو بھی اچھی طرح دیکھ رہا ہوں اور ہر مخلوق کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سن بھی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ لہو مقالید، اسی کے لیے ہیں کنجیاں، السماواتی، آسمانوں، والارضی، اور زمین کی، یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، انہ، بے شک وہ اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں، مقالید، اس کی جمع کس کی واحد، اس کا واحد کیا ہے؟ اقلید، اقلید، یہ اس کا واحد ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ جمع آئی ہے اس کی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ غیر قیاسی ہے۔ وہ اس طرح جیسے امرأہ ہے، عورت ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ النساء۔ تو اسی طرح مقالید کا واحد کیا ہے؟ اقلید، اقلید کہتے ہیں چابی کو، ٹھیک ہے؟ لہو مقالید، اسی کے لیے ہیں کنجیاں، یعنی وہی کنجیوں کا مالک ہے، کس کی؟ السماواتی والارض، آسمانوں کی اور زمین کی۔ جب چاہے گا وہ بند کر دے گا اس آسمان کو، لپیٹ دے گا، اور زمین کو بھی، یا یوں کریے کھول دے گا اس کو، چلو بھائی کھل جاؤ، آسمان تم بھی کھل جاؤ، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ، اور زمین تم بھی ذرا اپنے مدار سے نکل کے باہر نکل آؤ، بس۔ یا پھر اس کا یہ مطلب ہی ہے کہ آسمانوں میں بھی جو خزانے ہیں اور زمین میں بھی جو خزانے ہیں اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ کنجیوں کی جو بات ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اختیارات ہیں اس کے پاس، ہم یہ کنجیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ فلاں رازق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ یہ دوسروں کو جب ہم دیتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کنجیاں دوسروں کو دے رہے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے پاس کنجی ہے، بندے کی کنجی اسی کے پاس ہے، رزق کی۔ تو بھائی اس کو رزق دینا ہے، ٹھیک ہے اس کو دے دو، اس کو تنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے اس کو تنگ کر دو، بس۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اختیار میں یہ دو چیزیں ہوں کہ کنجیاں بھی اس کے پاس ہوں یا پھر رزق کی کنجیاں کسی کے پاس ہوں۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے۔ اور ہاں اللہ تعالیٰ اتنا بھی جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے، اتنا زیادہ دینا ہے کہ قابو میں رہے یا بالکل بہک جائے، یا کسی کو تنگ کر کے وہ دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ یہ کہیں اپنی نیکیوں کو نہ چھوڑ دے۔ تنگ کروں گا تو کم از کم یہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، یاد کرے گا مجھے،
یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، اور اپنی مخلوق کے بارے میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے فساد ہوگا، خراب ہو جائے گی، تو تب وہاں وہ ذرا تنگی کر دیتا ہے، بس اتنا کچھ ہے۔ تو اس کا علم، حکمت دیکھیے کتنی زبردست ہے، کامل ہے، اور کتنا زبردست انصاف ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ شرع لکم، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، من الدینی، دین میں سے، ما، وہ جو، وصا، اس نے وصیت کی، بھی، اس کی، نوحً، نوح علیہ السلام کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے دین کا اور دین کے پھیلانے کا طریقہ، یا دین کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ سب رسولوں کے ذریعے ہوا ہے۔ بعض اوقات اس دعوت میں بڑی بھاری باتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت نرمی کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ بھاری باتیں مومن تو مان لیتا ہے، مگر مشرک پر یہ باتیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ شرع لکم، شرع کا مطلب اس نے واضح کیا، اس نے ایک طریقہ بنایا، طریقے بنا دیے، اس نے مقرر کیے تمہارے لیے، من الدینی، دین میں سے، ما وصا به نوحً، وہ جو اس نے تاکید کی تھی جس کی، نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ پھر والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کی ہم نے طرف آپ کے، اس کی بھی ہم نے آپ کو تاکید کی ہے۔ وما، اور یہ وہی چیز ہے جو وصینا بھی، وصیت کی ہم نے جس کی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا وصیت کی، کیا تاکید کی ہے ان تمام انبیاء کرام کو؟ یہ دین ایک ہی ہے، دین ایک ہے۔ شرع لکم من الدین، دین ایک ہی ہے، بس ان اقیم الدین، کہ قائم کرو تم دین کو، مراد یہ کہ اس پر عمل کرو۔ اور عمل کیا ہے؟ دین کی بنیاد جو ہے نا وہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت، اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت، خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی دعوت دو۔ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، تم پہچان بھی کراؤ، اور بتاؤ ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، وہی قابل تعظیم ہے، وہی قابل عبادت ہے۔ جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ تمہارے اپنے ہی دماغ ہیں جنہوں نے اس قسم کے خدا گھڑ رکھے ہیں۔ تو اس لیے سب کو یہی نصیحت کی تھی، سب کو یہی تاکید کی تھی، پچھلے انبیاء کرام کو بھی اور اللہ کے رسول آپ کو بھی، کہ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ یہ وہ شریعت ہے، اس شریعت میں کچھ حلال کی باتیں ہیں، کچھ حرام ہیں۔ جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اور جو حرام ہے اس کو حرام جانو۔ اسی کی تاکید ہم نے پہلے انبیاء کرام کو بھی کی، آپ کو بھی کر رہے ہیں۔ تو شرع لکم کا مطلب کیا ہے؟ تم، اے انسانو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک ایسا دین عطا کر دیا اب تمہیں، اور مقرر کر دیا ہے تمہارے ایک زندگی کا ایک منہج، ایک راستہ، کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارو۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا میں اپنی زندگی اپنے بزرگوں کے کہے ہوئے قانون یا کہے ہوئی بات کے مطابق گزاروں، یا کسی اور انسان جو بڑا ذہین ہو وہ کوئی قانون بنا لے، یا چند انسان مل کے قانون بنا لیں تو وہی ہماری زندگی کا ایک طریقہ کار بن جائے؟ نہیں، ان کا طریقہ کار بدلتا جائے گا، مگر اللہ نے جو تمہارے لیے دین مقرر کیا اور طریقہ کار بنایا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس لیے اسی کو یہ رائٹ دو کہ وہ تمہارے دین کا طریقہ بتائے، تمہاری زندگی میں وہ بات، یعنی زندگی کیسے گزرے اس کا طریقہ وہ بتائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں، لوگو شرع لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طریقہ دین کا مقرر کر دیا ہے، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں کیا
بلکہ نوح علیہ السلام کو بھی اس کی تاکید کی تھی. وہی میں اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بھی اس کی تاکید کر دی ہے، اور آپ سے پہلے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہی تاکید کی تھی کہ ان اقیم الدین، کہ تم سب مل اپنے اپنے دور میں قائم کرو دین کو امپلیمنٹ کرو، اسی پر عمل کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اللہ جو کہتا جائے وہی کے ذریعے اس پر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے جاؤ. یہ ہے اقامت دین جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اقامت دین کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک موومنٹ چلا لوں اور دوسروں کو مجبور کروں، جبکہ دوسرے بھی مسلمان ہیں. اقامت دین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں خود پہلے اس پر عمل کروں، ایک اللہ کی بندگی کروں، اللہ کا بندہ بن جاؤں. ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ بننا بڑا ضروری ہے، اور جو اللہ کا بندہ بنتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی وہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، ان کو اپنا بندہ نہیں بناتا، ان کو بھی پھر بھلے طریقے سے دعوت دیتا ہے کہ آؤ ادھر. اور سب سے بڑی دعوت اس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت. وہ کمپرومائز نہیں کرتا حالات سے. پھر کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کو بھی میں اپنا ساتھی بنا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ اس معاملے میں واضح ہوتا ہے کہ بھئی اگر دین قبول کرنا ہے تو ایک اللہ کی عبادت کا دم بھرو، اور کسی اور کے آگے تم نے نہیں جھکنا. یہ اصل چیز ہے. اقیم الدین، دین کو اوپر رکھو، لوگوں کو نہ دیکھو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا جو مذہب ہے یا ان کے رجحانات ہیں یا ان کا جو شرک ہے یا کفر ہے میں اس کو بھی شامل کر لوں اپنے اندر، یا ان جیسا میں بن جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہوتے ہیں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ جمہوریت تو ہم کرتے رہتے ہیں. میں مثال کے طور پر اگر یہاں ملتان میں آتا ہوں تو لوگوں نے تو پہلے مجھے یہی کہنا، جناب ذرا آپ آئیں نا یہ قلعے پہ، یہ ابن قاسم باغ میں 2 بڑے بڑے مزار ہیں، ذرا ان پہ چادریں چڑھائیں نا، ذرا آئیں نا، ذرا ہم آپ کو پرکھیں تو صحیح آپ کون ہیں. اب یہاں یہی ہے کہ اگر میں نے ووٹ لینے ہیں تو میں چلا جاؤں گا. یہ اقامت دین نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بنیاد پہ دین کی دعوت نہیں دی تھی. آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ اتنے ریجڈ ہیں، ہمارے ان خداؤں میں سے کسی کو نہیں مانتے، آپ صرف اگر ہاتھ رکھ لیں بس کافی ہے اتنا. ہم نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ان کو کیوں ہاتھ رکھوں بھائی؟ تم نے کل کو پروپیگنڈا کرنا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بت پہ ہاتھ رکھ دیے تھے، تو وہ تو اتنا برا نہیں سمجھتے. تو ساری دین کی دعوت کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اقامت دین نہیں ہوتی. تو اقامت دین میں بنیادی طور پر توحید ہے، اور پھر رسالت ہے، پھر توحید اور رسالت کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل ہے. یہ اصل چیز ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے لے کر، نوح علیہ السلام کا نام لیا اور اس سے پہلے انبیاء کرام کا نام نہیں لیا، آدم کا بھی نام نہیں لیا. وجہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. کان الناس امۃ واحدہ، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ چند نیک لوگوں کو انہوں نے بت بنائے، سجا دیے، اور لوگوں کو کہا آؤ جی ان کی عبادت کرو، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. اس خیال کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام بنا کے بھیجے گئے. تو اس لیے نوح علیہ السلام کا نام لیا ہے کہ ان کو بھی ہم نے وہی کر کے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ دین ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور اسی طرح بعد کے انبیاء کرام پر بھی اور نبی علیہ السلام پر بھی اور مسلمانوں تمہارے لیے بھی. کیا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو تم قائم کرو بس. اور تو ان سے مراد سمجھ لیں کہ اللہ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان ہے، اور جزا یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے. تو اس تمام سے ہی ایک
جب انسان ان کو مانے گا، عمل کرے گا، تب جا کے وہ بندہ مسلمان بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تب جا کے مسلمان بنتا ہے. اور یہاں دین نے یہ نہیں چاہا کہ حالات کچھ ہوں، ماحول کچھ ہو تو اسی کے مناسبت سے آپ دین کو لے کے چلیں. نہ، حالات کچھ بھی ہوں، نظریات میں اختلاف ہو، ماحول مختلف ہو، زبانیں مختلف ہوں، کلچر مختلف ہو، لیکن اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہر جگہ. ایک دین، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان اور قیامت پر ایمان. یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کبر علی المشرکین، بڑی بھاری ہے مشرکوں پر، بڑا بھاری ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم، جو تم بلاتے ہو انہیں، الیہ، جس کی طرف، یعنی اس دین کی طرف جب تم لوگوں کو بلاتے ہو تو مشرک اس کو گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے سارے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بچاؤ اپنے خداؤں کو، بچاؤ اپنے کلچر کو، بچاؤ اپنی روایات کو. اس لیے ان پر یہ بڑا بھاری ہوتا ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ کی بات کی جائے اور دین کی بات کی جائے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانا چاہتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیا؟ کیونکہ مشرک کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا جو قانون ہے میں اس کو لے کے چلوں گا، کچھ اللہ کا ملا لوں گا، کچھ اللہ کا لے لوں گا اور کچھ انسانوں کا، کچھ اپنے خداؤں کا اور کچھ اللہ تعالیٰ کا. وہ ملا جلا کے ایک ملغوبہ بنا کے وہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ اس پر تم عمل کرو، مگر دین ان سب کو مائنس کر دیتا ہے. نکالو ان کو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف حیثیت ہے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور کسی کی نہیں. تو بہرحال ایسی باتیں مشرکوں کو بڑی مشکل لگتی ہیں، بڑی بھاری لگتی ہیں، ان کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پھر وہ مخالف بن جاتے ہیں، وہ اور کافر بن جاتے ہیں اور متکبر بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، خالص عمل اسی کے لیے کرو، تو یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. پھر بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے کہ میں نے اس سے دین کا کام لینا ہے، اس کے سر پہ تاج رکھ دیتا ہے نبوت کا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے. یہ شرط ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرے گا، یعنی پیاسا کنویں کے پاس چل کے آئے گا تب اس کی پیاس بجھے گی نا. تو جو اللہ کی طرف آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس بجھائے گا، اس کو ہدایت دے گا، گمراہی سے نکال دے گا. لیکن جس کی کوئی خواہش ہی نہ ہو، اللہ زبردستی اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ ہدایت نہیں ڈالنا چاہتا. تڑپ ہونی چاہیے. وما تفرقوا، اور نہیں انہوں نے تفرقہ ڈالا، الا مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم بینہم سرکشی کی وجہ سے آپس میں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تو دین نازل کیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کرنا، دین میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ دین ایک ہوتا ہے اور اسی سے انسان نکل کے اپنے اپنے خیالات کو رواج دے کے ایک مذہب بنا لیتا ہے. تو جو سبب بنتا ہے تفرقہ کا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تفرقہ انسانوں میں آیا ہے یہ کس بنیاد پہ آیا ہے؟ کوئی ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں یا ان کے پاس واقعی کوئی کتاب ہوتی ہے؟ نہیں، اصل میں علم آ چکا ہوتا ہے ان کے پاس، مگر آپس میں حسد اور سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں اور کچھ نہیں. مثلا یہودی ہیں، ان کے پاس تورات کا علم ہے اور اس تورات میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی اطلاعات بھی ہیں اور کچھ نشانیاں بھی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بتائی گئی ہیں. اب یہ علم تو ان کے پاس تھا، اپنی زبان تھی ہبرو،
اور ہیبرو زبان میں وہ پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے، مگر جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور ساری علامتیں انہوں نے آپ میں دیکھ بھی لیں، اور قرآن مجید نے اتنا تک کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علامات کے ذریعے سے، اپنی کتاب کی بتائی ہوئی علامات کے ذریعے سے بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جیسے لاکھوں میں کھڑا ان کا اپنا نوجوان بیٹا کھڑا ہو تو پہچان لیتے ہیں، لاکھوں نوجوانوں میں۔ تو جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بہنی اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، مگر نہیں مانا انہوں نے، کیوں؟ بغیم بینہم، یہ حسد کی وجہ سے۔ حسد یہی تھا کہ عربوں میں یہ نبی کیوں آئے ہیں، ہم تو سوچ رہے تھے ہمارے اندر آئیں گے، بنو اسرائیل میں آئیں گے، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنو اسماعیل کی عزت کیوں بڑھے؟ بس یہ چیز تھی، حسد۔ تو تفرقہ جو ہے نا، اس میں بنیادی طور پر حسد ہوتا ہے، حقیقت ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ دیکھ لیں، ہم مسلمانوں کے اندر چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں بنیاد کیا، یہی حسد ہے، سرکشی ہے، اور کچھ نہیں۔ اگر واقعی اصلاح کی خواہش ہوتی، ملنے کی خواہش ہوتی، تو ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے، آپس میں مل بیٹھتے، ایک دوسرے کے خیالات سنتے، اور کچھ تسلیم کرتے، کچھ تسلیم کراتے، اس طرح مل جل کے کام کرتے، مگر نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بغیم بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو حسد ہے، اور یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی طلب کا، کہ دنیا میں میں بڑا بنوں، میرا عہدہ بڑھے، میرا نام ہو، میں بڑا بن جاؤں، بس دوسرا کیوں ہو؟ یہ دنیا کی طلب جو ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنیاں بھی کرتے ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں، اور پھر آپس میں بٹ بھی جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو پہلے سے گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک وقت تک مقرر، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ میں نے انسانوں کو آزاد چھوڑنا ہے، انسانی فکر پر کوئی پابندی نہیں لگانی، جو آئے گا اپنی مرضی سے موسٹ ویلکم، جو نہیں آنا چاہتا تو ٹھیک ہے، وقت دوں گا، سب کو مہلت بھی دوں گا، یہ طے شدہ پہلے سے بات ہے۔ اللہ فرماتے اگر یہ طے شدہ بات پہلے سے نہ ہوتی تو میں تو کبھی کا ان کا فیصلہ کر چکا ہوتا کہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، وہ مخالفتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دین کو بدنام کرتے ہیں، اس پر جتنا بھی غصہ آئے وہ کم ہے، اس کا حل یہی ہوتا کہ فوراً ان کو پکڑ کے سزا دے دی جاتی، مگر میں سزا نہیں دے رہا، میں پہلے جو بات کر چکا ہوں کہ بس ان کو میں نے مہلت دینی ہے، ان کو وقت دینا ہے، ہو سکتا ہے کوئی پلٹ آئے، اس لیے کوئی بعد میں کسی کو گنجائش نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، البتہ وہ شک میں ہیں، منہ، اس کی طرف سے، مریب، جو بے چین کر دینے والا ہے۔ مراد یہاں کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، یہ وارث بنے ہیں کتاب کے، یعنی ایک نسل گئی، بعد کی نسل پھر کتاب کی وارث بنی، ایک صدی ختم ہوئی، دوسری آئی، تو دوسری نے کیا کیا؟ حق کو جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے حق کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد یہ جو نسلیں آئی ہیں، تو ان میں جو تفرقہ ہوا ہے اور یہودیت کے تیے پانچے ہو گئے اور بہت سے فرقے ان کے اندر بن گئے، تو یہ وجہ کیا تھی؟ ایک نسل کے بعد جو دوسری آئی ہے تو اس نے ایک کو جھٹلایا، اپنوں کو سچا کہا، دوسروں کو جھٹلا دیا، خود کو ٹھیک کہا، دوسروں کو غلط کہا۔ تو یہ
بے نہیں یہی کچھ ہوا ہے. اب یہودیوں اور عیسائیوں نے سب حق کو جانتے بوجھتے بعد میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں تو آپ کے حق کو انہوں نے سنا مگر آپ کو جھٹلا دیا. اور پھر جھٹلایا تو اس صورت میں کہ لفی شک من ہو، وہ آپ کی طرف سے ایسے شک میں مبتلا ہیں جو مریب، جو ان کو بے چین کر دینے والا ہے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا. کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ وہ کہا نہیں 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 یہ رسول ہے ہی نہیں. مثلا ایک عام کوئی بندہ ہوتا وہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا، جیسے مسلمہ کذاب ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو اس کے نبی کہنے سے مسلمان یا دوسرے لوگ کوئی اندر سے بے چین نہیں ہوئے کیا واقعی یہ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو اس پہ یہ الزام لگایا ہے، وہ تو ایسا ثابت ہی نہیں ہوا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو الزام لگتا تھا یا جو یہ جھوٹ بولتے تھے، جس قسم کی یہ ٹائٹل دیتے تھے، اس کا جواب ان کو ملتا تو حیران بھی رہ جاتے. پھر دل میں یہ پریشانی ہوتی کہ مانے کہ نہ مانے، مانے کہ نہ مانے، بس یہ ہوتا تھا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اللہ نے ہدایت دے دی، یہودی ربائی تھے، مگر وہی یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری علامات دیکھی، وہ مسلمان ہو گئے. وہی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں ذرا ان سے پوچھ لیں کہ میں کیسا ہوں، تو وہ بڑی تعریف کریں گے. اور پھر اس کے بعد میں کھل کے ان کے سامنے آنا چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی علامات موجود ہیں آپ میں. وہی کچھ ہوا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھے، آپ نے یہودیوں کو بلایا، پوچھا عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وہ الکریم ابن الکریم. انہوں نے کہا اگر وہ مجھے مان لے تو؟ ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ باہر نکل آیا، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تم سب جانتے ہو کہ وہ علامات جو تورات میں وہ آپ میں موجود ہیں. اتنی بات کہنی تھی وہ، اب وہ بالکل الٹ گئے. بڑے برے لفظ انہوں نے استعمال کیے. یہ نہ صرف یہ بلکہ اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کا دادا بھی ایسا تھا، پردادا بھی ایسا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ خود اپنے اندر شک رکھتے تھے، اور شک یقینی نہیں تھا. شک یقین کو نہیں کہتے، شک کہتے ہیں ڈاؤٹ کو، یعنی وہ جو بے چین، یعنی ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے. ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی شک کیا مجھے، لیکن ایک شک وہ ہوتا ہے جو انسان کو بار بار مجبور کرے یار تم جو شک کر رہے ہو واقعی یہ ہے بھی صحیح کہ غلط ہے؟ کیا تم رسول اللہ کا انکار تو نہیں کر رہے؟ ہر وہ علامت جو تمہاری کتاب میں لکھی ہے وہ ان میں موجود ہے. پھر دیکھو ہمارے تاریخ بھی ساری بتا دی گئی ہے قرآن مجید میں. انبیاء کرام کو کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا، سب کی بڑے ریسپیکٹفل وے میں گفتگو کی گئی ہے. کیا یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس دور میں موجود تھے؟ شک اور ایسا جو بے چین کر دینے والا. جو ہم مسئلہ بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان مسائل کا حل بتا دیتا ہے. فقہی مسائل بھی قرآن مجید میں ہیں، ہمارے ڈسٹارٹڈ مسائل کا بھی ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو ڈسٹارٹ کیا، کتاب کو بدلا، یہاں سے حروف بدلے، یہاں معنی بدلے. یہ سب باتیں قرآن مجید نے بتا دی. کیا واقعی ہم ایسے مجرم ہیں یا نہیں؟ تو وہ غور و خوض کرتے تو ان کے اندر ایک بے چینی سی لوٹ پوٹ ہوتی تھی، اور وہ کہتے یار سمجھ نہیں آتی، بس اتنی سی بات. لیکن سمجھ نہیں آتی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کے میں نہیں مانتا. آگے بڑھے، سمجھ لے اچھی طرح تاکہ اس کا کل کو عذر نہ رہے. مگر یہاں یہ رک گئے اور ضد بازی میں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کر گئے، ضد میں آ کے. فلذالک، تو اسی لیے فدعو، اللہ کے رسول آپ دعوت دیجئے، واستقم، اور قائم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ حکم دیے گئے آپ، ولا تتبع، اور نہ آپ پیروی کیجئے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. تو اس لیے اللہ کے رسول آپ اسی دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے. فلذالک، تو یہ وجوہات ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ شریعت دی ہے جس کی وصیت تاکید ہم نے پہلے انبیاء کرام کو بھی کی، آپ کو بھی کر رہے ہیں. تو لہذا آپ اللہ کے بندوں کو اسی کی طرف بلائیے. فدعو، آپ اسی دین کی دعوت دیجئے. واستقم کما امرتا، اور آپ ڈٹ جائیے جیسا کہ حکم دیا گیا آپ کو.
کیا ڈٹنا ہے؟ لا الہ الا اللہ قول ثقیل ہے، بڑا بھاری قول ہے، مخالفت بھی برداشت کرنا پڑے گی، لوگ آپ کو کھا جانے والی نظروں سے بھی دیکھیں گے، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اور ڈٹنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، حالات چاہے کچھ بھی بن جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اس سلسلے میں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، تھوڑی سی توحید اور تھوڑا سا شرک، تھوڑی سی اللہ کی عبادت اور تھوڑی سی ان بتوں کی عبادت، نہ، ان کی خواہشات کی آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ وَقُلْ، بلکہ آپ نے ان کو جواب میں یہ کہنا ہے، آمنتُ، میں تو ایمان لایا ہوں، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، من کتاب، کتاب سے، یعنی جو قرآن مجھ پر نازل کیا ہے، میں اس کی ایک ایک بات پر میں ایمان لا چکا ہوں، اور میری کتاب میں، اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں، یا میں تمہاری ان خواہشات کی پیروی کروں جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، بلکہ میں نے تو اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا اسی طرح کتاب میں یا وحی کے ذریعے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تاکہ میں انصاف کروں درمیان تمہارے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حقیقت میں آخری سانس تک لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ عیسائی تھے۔ آپ کے پاس جو بھی کیس آیا ہے، آپ نے ان کو یہی کہا ہے کہ انصاف کی بات کروں گا۔ اور وہ جانتے تھے، یہودی آپ کے پاس اپنے کیس لے کے آتے تھے، آخر کس لیے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نبی نہیں مانتے، مگر بندہ کھرا ہے، دونوں کی سنتا ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ یعنی دشمن ہے آپ کے، جانی دشمن، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر انصاف کیا ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے حکم کہ انسانوں کے درمیان آپ نے خدا لگتی کی بات کرنی ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ رب ہے اور رب تمہارا۔ یہ ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ اللہ ربنا و ربکم، تم اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہمارا رب ہے، تمہارا بھی ہے، لیکن پھر جب رب ہے تو پھر اسی کی مانیے نا۔ میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، تم کیوں نہیں مان رہے؟ کیا صرف موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا ہی اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی نہیں تھے؟ تم ان کو مانتے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کو نہیں مان رہے۔ اور اس طرح عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، مگر ان کے بعد جو نبی آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دونوں نہیں مانتے۔ تو پھر کس رب کا کہنا مانا جا رہا ہے؟ مانو نا اس کو رب۔ لنا اعمالنا، ٹھیک ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال، یعنی ہمارا دین ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو تمہارا دین کہتا ہے تم اس کے مطابق عمل کرتے ہو تمہارے لیے۔ تو ہمارے اعمال تو بس یہی ہیں کہ ہم ایک ہی معبود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کس کو معبود برحق نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، بس یہ ہمارا دین ہے، ہم اسی پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جو یہ مان لے تو فبہا، اور جو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو وہ پھر سمجھ لے کہ لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی جھگڑا درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، ٹھیک ہے تم اپنی کرو، ہم اپنی کرتے جائیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت بھی کریں گے، ایک اللہ کی دعوت بھی دیں گے، اور اللہ نے ہمیں جو اعمال بتائے ہیں ہمارے دین میں ہم اس کو کرتے جائیں گے، اور تم نے اپنی کتاب کو ڈسٹارشن کے بعد جس طرح کے اعمال بنائے ہیں کرتے جاؤ، اب ہم تم سے کیا جھگڑیں۔ یہ ہے اسلام کا منہج۔ ایک دفعہ حجت پوری کر دی جائے اور پھر نہ مانے تو مسلمان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ لا حجت بیننا و بینکم، بس اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، وہی اصل فیصلہ کرے گا، تم بھی اسی کی عدالت میں جاؤ گے، ہم بھی جائیں گے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے، سب نے اسی کی طرف جانا ہے، کوئی بھی اس سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔
والذین اور وہ جو یحاجون جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں من بعد اس کے مستجیبا جو قبول کر لیا گیا لہو اس کے لیے حجتہم حجت ان کی دلیل ان کی داحضتن یہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں وجہ اس کے کہ وہ حق کو قبول کریں وہ حجت بازیاں کرتے ہیں. تو یہ حجت بازیاں کیا تھی کہ اہل کتاب جو تھے وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے ان کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے تھے باوجود اس کے کہ وہ مسلمان اسلام کو لبیک کہہ چکے تھے قبول کر چکے تھے اور خود گمراہ تھے اور اپنی گمراہی پر قائم تھے. اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ پہلے گمراہ تھے اب ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کو بھی یہ ورغلاتے تھے بہکاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے بارے میں اس طرح جھگڑتے ہیں اور لوگوں کو لالچ دیتے ہیں یہ چھوڑو اسلام کو اور واپس جاہلیت کی طرف آ جاؤ تو یہ لوگ جس قسم کے بھی دلائل مسلمانوں کو دیتے ہیں یعنی صحابہ رسول کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب دلائل ان کے بوسیدہ ہیں کوئی پختہ دلائل نہیں ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں تورات ہماری جو ہے تمہاری کتاب سے پہلے آئی ہے تو پہلی کتاب کو ماننا چاہیے بعد والی کتاب کو. تمہارا رسول بالفرض اگر ہے تو ہمارا رسول اس سے پہلے ہے تو پہلے رسول کو مانا جائے یا تمہارے رسول کو. تو لہذا ہم جو ہے نا اللہ کے بارے میں تمہیں جو بتا رہے ہیں وہ زیادہ درست ہیں زیادہ اولیت رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ محمد الرسول اللہ اور مسلمان ہو یا اسلام ہو. تو یہ وہ کہتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیے ہم ان مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہیں ہم پہلے کے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حجتہم داحضہ ان کی دلیل بہت ہی بوسیدہ ہے زائل ہونے والی ہے. وہ کیسے وہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے جو پیغام دیتا ہے جس مسلک کو یا جس نظریے کو یہ عام کرنا چاہتا ہے کیا اس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں کہ جو واقعی پختہ ہوں اور یہ کہا جائے کہ ہم پہلے ہیں تم بعد کے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے ہیں. تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے نبی ان سے پہلے بھی تو رسول تھے نا. تو پھر چھوڑو موسیٰ علیہ السلام کو ان رسولوں کو مانو اگر اصول یہی بنا لیا جائے. تو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ان سے پہلے کیا کتابیں نہیں دی صحیفے نہیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اگر اس طرح کی دلیل کو بندہ اختیار کر لے تو یہ تو بڑی بوسیدہ دلیل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دین کی تازگی اور اس کا تسلسل یہ قیامت تک رہے اور حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اور رسول بھیجے اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر کتاب اتاری. تو اگر پچھلی کتابوں کو مانا جا سکتا ہے پچھلے نبیوں کو مانا جا سکتا ہے تو کیا قرآن مجید اس کا انکار کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کا کوئی انکار کیا ہے؟ نہیں کیا. بلکہ دیکھا جائے تو اسلام تو ایک کمپلیٹ صورت میں سب انبیاء کرام کو سب کتابوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے اور ان کے احترام کی دعوت دیتا ہے. اور یہودیت میں یا عیسائیت میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے ان کے دلائل بڑے بوسیدہ ہیں عند ربہم ان کے رب کے ہاں وعلیہم غضب اور ان پر غضب ہے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے ان پر اور ہوا ہے ماضی میں ہوا ہے جن کو ہم کہتے ہیں مغضوب علیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور ان کے لیے سخت ترین عذاب بھی ہے. یعنی دنیا میں بھی یہ مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی مل سکتا ہے. اللہ الذی اللہ ہی ہے وہ جس نے انزل الکتاب نازل کیا کتاب کو بالحقی ساتھ حق کے والمیزان اور میزان کو بھی نازل کیا. وما یدریک اور کیا چیز بتائے آپ کو لعل شاید کہ الساعۃ قیامت قریب ہو. یہاں میزان سے مراد کیا ہے؟ عدل انصاف. اللہ جو حکم دیتا ہے جس چیز سے روکتا ہے بس انسان اسی کو اپنا لے. یہ انصاف ہے یہ ہے میزان.
تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب اتاری ہے، اور ساری کتابوں کو جو پہلے اتری ہیں سب کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اتارا کتابوں کی صورت میں بالحق کی، وہ حق تھا، وہ سچی کتابیں تھیں۔ والمیزان، اور ان کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میزان کو بھی اتارا، کیونکہ میزان اصل میں ترازو کو کہتے ہیں، اور ترازو یہ علامت کس چیز کی؟ انصاف کی، عدل کی، کہ ایک شے جو ادھر رکھی جائے اتنی ہی وزن کی دوسری شے بھی ادھر ہو، برابر ہو جائے دونوں وزن میں۔ تو بہرحال میزان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کتاب میں یا کسی کتاب میں بیان کیا تو انسان پر فرض ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ جو عمل کرے گا، جتنی نیکی میں ڈوبے گا، جتنے اخلاص میں ڈوب کے وہ عمل کرے گا، جتنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرے گا، جتنا حق کو اپنے قریب لائے گا اور حق کو اپنائے گا، اس کے بدلے میں اتنا ہی اس کو ثواب اور ریوارڈ ملے گا۔ یہ میزان ہے، یعنی اطاعت پہ اللہ ثواب دے گا اور معصیت پہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ یہ میزان ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جگہ وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے یہ ہے، اور جو کفر کریں گے، جھٹلائیں گے، ان کے لیے یہ ہے۔ یہ میزان ہے، تو اس میزان میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ جس نے کمی کی وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اپنے ساتھ بھی اور دوسرے کے ساتھ بھی۔ تو اس میزان کو بھی لے کے چلنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم کتاب کو پڑھیں، کتاب پر عمل جب کرنے لگیں تو بیلنس رکھیں، توازن قائم کریں، اور یہ توازن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت نے قائم کیا ہے، آپ کے طریقے نے قائم کیا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ کتاب پر صحیح عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر اس میزان کو ایک طرف کر دیں، صرف کتاب کو لے بیٹھیں، تو یہ ترازو جو ہے نا وہ جھک جائے گا، اور ایسا جھکے گا کہ دوسرا پلڑا بالکل اوپر آ جائے گا، اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ ترازو ٹھیک ہے، یہ توازن اس کا برابر ہے۔ تو وما یدریکا، اور کون سی چیز کیا چیز جنوائے آپ کو، لعل الساعۃ قریب، کہ شاید کہ قیامت قریب ہو۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا احساس یا ایمان دل میں تر و تازہ کر کے ان اعمال کو، حق کو قبول کیجئے، میزان کو اپنی زندگی میں قائم کیجئے، اور دنیا میں اپنا دل نہ لگائیے، بلکہ قیامت جب آ جائے گی تو وہاں ہمیشہ کے لیے فیصلے ہونے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس کا بھی خوف اپنے دل میں رکھ کے اپنے وقت کو گزاریے۔ بس لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، بس انسان یہ سوال تو کرتا ہے، اس کو کیا پتا کہ قیامت تو میرے بر قریب ہے۔ مراد یہ ہے کہ ابھی موت آئی، بس بندہ دنیا کو چھوڑ بیٹھا، یہاں سے تو رخصت ہو گیا نا، اب آگے اس کی منزل میدان قیامت ہے۔ تو قیامت اس اعتبار سے بڑی قریب ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور حق کو اور میزان کو لے کے انسان اپنی زندگی کو گزارے، بیلنس لائف۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو ایسی لائف دیتا ہے جو بالکل متوازن ہوتی ہے، جس میں ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے اور نہ ہی دوسری طرف جھکاؤ ہے، بیلنس رکھا ہوا ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہے اس طرح کہ دین بھی ساتھ رہے اور قیامت کا خیال بھی رہے، حساب کتاب کا بھی خیال رہے۔ خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے یہ بیلنس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یستعجل بها الذین، جلدی مانگتے ہیں اسے، الذین وہ جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بہا اس پر، جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، قیامت کو نہیں مانتے، وہ بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، جلدی لے آئے نا، جلدی فیصلہ ہو ہمارا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے سوالوں کا جواب ہی دیا کرتے تھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کبھی کوئی مسلمان غیروں کے سوال سے متاثر ہو کے آپ سے سوال کرتا
کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ اس کو یہ فرماتے وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بندہ سوچتا ہاں بھائی، اصل تو تیاری کرنا ہے۔ تو جو غیر مسلم ہیں وہ مانتے نہیں ہیں قیامت کو، تو وہ بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں جناب قیامت لائیے۔ مراد یہ کہ ناممکن ہے، ہم نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی، لیکن جو مانتے ہیں وہ تو قیامت کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے قیامت کے دن جو انصاف ہونا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کون سے عمل ہیں جو اچھے کر رکھے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے، اس کی عدالت میں جا کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تیاری نہیں ہے، گناہگار ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ تو یہ اشفاق یعنی ڈرنا جو ہے اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں، یا قیامت کا سوچ کے، یہ علامت کس کی ہے؟ مومن کی، کیونکہ اس کا ایمان ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ واقعی قیامت برحق ہے، اس نے آنا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا، ہر شے کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہمارا بھی اینڈ ہے، تو اس دنیا کا بھی اینڈ ہے۔ یہ لاجک ہے، اس سے ہی آپ دیکھ لیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعی بات درست لگتی ہے۔ ہر شے کوئی فار ایور نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ جس کو ایٹرنل کہہ دیں وہ نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ انما الدنیا فناء لیس للدنیا بقاء، کہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو کبھی بقا حاصل نہیں ہوگی۔ انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ بالکل ایسا سمجھے جیسے مکڑی کا ایک جال ہے۔ بس اس مکڑی کے جال میں جتنی فلیکسیبل ہمیں نظر آتی ہے، ہم پھنستے چلے جاتے ہیں، پھنستے چلے جاتے ہیں، پھنستے چلے جاتے ہیں، اور سب ساری کوششیں ہماری بس پھنسنے کی ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ بڑی کمزور ہے، یہ جال بڑا کمزور ہوتا ہے۔ تو دنیا بھی اس اعتبار سے سب عارضی چیزیں ہیں۔ الا خبردار لوگو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، آ کے بار بار سوال کرتے ہیں قیامت کیوں نہیں آتی، کیا ہم، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے۔ اور یاد رکھیے اس سوال میں ایک بات اور بھی ہمیں واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو قیامت کی بات بتا دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے کہ اگر آپ پر وہی نازل ہوتی ہے تو وہی آپ کو یہ کیوں نہیں بتاتی کہ قیامت فلاں دن آئے گی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دعوے کیے کہ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ میں وہیں کینیڈا میں تھا تو بڑی وہاں گھبراہٹ سی پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں کون سا اکتوبر، کوئی کسی سال کا اکتوبر گزرا تھا، تو اس کی 11 تاریخ کو، پتہ نہیں 12 تاریخ کو، بس قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ امریکہ میں لوگ نیو یارک کے مختلف چوکوں پہ کھڑے ہیں، تیاری کر کے کھڑے ہیں، بس یہ ابھی قیامت آئی۔ اور اسی طرح یہاں وہاں پر بھی، کینیڈا میں بھی، ٹورانٹو ہے یا پھر اس طرح اٹوا ہے، وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں لوگوں کے، اور بس کھڑے ہیں، وصیت کر کے آ گئے، بس جی خدا حافظ، جا رہے ہیں، ابھی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر تعویلیں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اور جی ریزن یہ تھی، یہ فتح تھی، یہ وجہ تھی، نہیں آ سکی یہ۔ اور بھئی تم جو مرضی کرو، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو جو لوگ قیامت کی گھڑی کے بارے میں یا قیامت کے وقت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حقیقت میں لفی ضلال بعید، ایسے لوگ کور کی گمراہی میں ہیں، یعنی اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ان کا واپس لوٹنا بڑا مشکل ہے۔ دوبارہ یہ نمونے ہم دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ لطیف، اللہ بہت مہربان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پر، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے
کہ ان کو رزق بھی دیتا جا رہا ہے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود، ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو دونوں راستے بھی بتاتا جا رہا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کو اپنا لو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی، اور یہ جھوٹ کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ ذلیل ہوگے۔ یہ تھوڑی مہربانی ہے اس کی؟ پھر اسی مہربانی میں وہ رزق بھی دیتا جاتا ہے نافرمانوں کو بھی، فرما برداروں کو بھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کا کرم۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ، مگر اس کو کمزور نہ سمجھا جائے کہ اللہ اتنا مہربان ہے تو بڑی مہربان ذات ہوگی، ہر وقت ہی مہربانیاں کرے گی۔ نہیں، وہ نافرمانی پر پھر پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ دونوں پہلو اس کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اور العزیز، وہ خوب غلبے والا ہے، اس کے کنٹرول سے کوئی شے باہر نہیں ہے، سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل تعارف آ رہا ہے، مسلسل، اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے اور مسئلے بھی آ گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔